السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے راہ اعتدال پر، کہ ہمیں اپنے اصولی مسائل میں بھی اور فروعی مسائل میں بھی، بنیادی مسائل میں بھی اور غیر بنیادی مسائل میں بھی حد اعتدال پہ رہنا ہے۔ شریعت کا مزاج حد اعتدال سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج یہ ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ نے دیکھ لیا پوری دنیا میں خبر گرم ہے، سرگرم ہے کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ یہ تو یک طرفہ بات ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس پابندی کے خلاف ہم نے بات بھی کی ہے، اور الحمدللہ ہائی کورٹ جیسے اسٹیج سے بات کی ہے۔ لیکن کچھ دکھتے مسائل ہر طرف ہیں۔ بے اعتدالی یک طرفہ نہیں ہے، بے اعتدالی یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ یہ میں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا، بے اعتدالی ہر طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں، ہر طرفہ ہے۔ ہمیں ہر مسئلے میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ اعتدال کے نعرے لگانے والے بھی بے اعتدال ہوتے ہیں، عوام کے سامنے معتدل نظر آنے والے، فروعی مسائل میں نہ پڑنے والے اور فروعی مسائل میں نہ پڑھنے کا کہنے والے، بلکہ بہت سے لوگ جو اصولی مسائل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں عوام کی واہ میں آ کے یا کسی بھی وجہ سے، وہ بھی وچوں اندر سے غیر بنیادی مسائل میں بھی انتہائی متعصب واقع ہوتے ہیں۔ جن کو واسطہ پڑا ہے ان کو اس حقیقت کا اچھی طرح ادراک ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، بات لاکھوں کروڑوں تک جاتی ہے، اس لیے میں نام لینا پسند نہیں کرتا، صرف مزاج کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تبلیغ جماعت کے حوالے سے تو الحمدللہ میں نے ہائی کورٹ کے سٹیج پر جمعے میں بات بھی کی، اور وہ کلپ آپ لوگوں نے سن بھی لیا۔ ابھی میں اپنے یہاں لائبریری میں بیٹھ کے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، بلکہ میں ایک کیا کہتے ہیں فتویٰ کی کتاب کو دیکھ رہا تھا، تو فروعی مسائل کے اندر اتنی بے اعتدالی شدید قسم کی نظر آئی کہ بہت دل پریشان ہوا، بہت طبیعت خراب ہوئی۔ اسی وقت میں نے چاہا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے ضرور بات کی جائے۔ ہم عوام ہوں کہ علماء ہوں، طلبہ ہوں کہ کچھ اور ہوں، ہمیں بہرحال اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہم انتہائی غیر معتدل واقع ہوئے ہیں۔ اصولی مسائل میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ اصولی مسائل میں اعتدال یہ کہ اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے، یہ ہے اصولی مسائل کا اعتدال۔ اصولی مسائل میں اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ جائیں اصولی مسائل کے سامنے، اصولی مسائل کے حوالے سے لوگوں کے سامنے لیٹ جائیں، بدعات کا ارتکاب کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، یہ بھی ناجائز ہے۔ فروعی مسائل میں اعتدال یہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، یہ ہے فروعی مسائل کے حوالے سے۔ فروعی مسائل کے اعتبار سے بہترین جملہ یہی ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ۔ اس سے بہترین تشریح فروعی مسائل میں اعتدال کے حوالے سے نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، اعتدال کی ضرورت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال کی سب سے زیادہ ضرورت عوام سے بھی بڑھ کر علماء کو ہے، کیونکہ عوام فروعی مسائل میں بے اعتدالی کا شکار تب ہوتی ہے جب علماء فروعی مسائل میں بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عوام بھی اصولی مسائل میں بے اعتدالی کا شکار تب ہوتی ہے جب علماء اصولی مسائل میں بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں۔ علماء رہبر ہیں، رہنما ہیں،
ان کو سرچشمہ سمجھنے والے جب ان کے پاس آتے ہیں، ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر ان کے قول و عمل پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اصل ضرورت اعتدال کی عوام سے بڑھ کر علماء کو ہے۔ علماء ٹھیک ہوگی، عوام خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر علماء ہی اصولی اور فروعی مسائل کے اندر حد اعتدال میں نہ رہیں تو عوام کو آپ قابو نہیں رکھ سکتے، عوام بے قابو ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں سیالکوٹ کے مسئلے میں جو سری لنکن بندے کا قتل ہوا، یہ کیا تھا؟ یہ نام نہاد علماء تھے جنہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے، حد اعتدال سے نکلے، اس کا رزلٹ عوام کے اندر یوں پہنچا۔ تو ہم ہر طرف سے بے اعتدالی کا شکار ہیں، اور اس بے اعتدالی کا شکار، اس بے اعتدالی کا ذمہ دار میں معذرت کے ساتھ، بغیر کسی معذرت کی ضرورت کیا ہے، میں علماء کو سمجھتا ہوں۔ یہ علماء بے اعتدالی کے ذمہ دار ہیں۔ جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جس سرچشمے سے انہوں نے فیض لیا ہوتا ہے اس سرچشمے کو یہ حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ پھر جب عوام میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ہی سرچشمے کو حرف آخر بتاتے ہیں، خبردار یہ ہے صرف ہدایت کی کشتی، اس سے باہر نکلے تم گمراہ ہو گئے۔ نہ تم نے ہمارے پیر کو چھوڑنا، نہ تم نے ہماری سیاسی یا مذہبی جماعت کو چھوڑنا ہے، اس سے نکلے تم گمراہ ہوگے، تم معتزلہ ہوگے، تم یہ ہوگے، تم وہ ہوگے، تم حیاتی ہوگے، تم مماتی ہوگے، تم سمائی ہوگے، تم غیر سمائی ہوگے، تم مدنی ہوگے، تم تھانوی ہوگے، تم فضل الرحمان گروپ کے ہوگے، تم سمیع الحق شہید گروپ کے ہوگے، تم فلاں کے ہوگے، تم سپاہ کے ہوگے، تم لشکر کے ہوگے، حلم مجر آپ لگاتے جائیں آگے۔ لا الہ الا اللہ۔ بات یہ ہے علماء جس سرچشمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان ایک بہت بڑی تعداد اپنے سرچشمے کو حرف آخر سمجھ لیتی ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سوشل میڈیا پہ فروعی مسائل کے اندر کبڈی کھیلتے ہوئے مولویوں کو دیکھتا ہوں، حیات ممات کے اوپر سرگرم ہوتے ہیں ہر طرف سے۔ بس ایک ٹول ہاتھ میں آ چکا ہے نا سوشل میڈیا، اپنا درشن کروائیں، کلپ بنائیں، ایک دوسرے پر تکفیر کا بازار گرم رکھیں، اور کفار تمام کے تمام بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارا تماشا دیکھیں۔ آج جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوا ہے سرگرمیوں کے حوالے سے سعودیہ میں، یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو بڑے مزاج کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ چیز برصغیر پاک و ہند کے علماء کا اپنا ایک مزاج ہے، عرب کے علماء کا اپنا ایک مزاج ہے۔ عرب کے علماء میں عمومی طور پر تصوف کا رنگ غالب نہیں ہے۔ ہندوستان کے علماء میں بڑے بڑے مفسر ہوں گے، بڑے بڑے محقق ہوں گے، ان پر ایک تصوف کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ پھر تصوف جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کہتے ہیں نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، بس یہی سمجھیں، گڈ تصوف اور بیڈ تصوف۔ وہ برے تصوف کے اثرات بھی اچھے متصوفین پر پڑتے ہی پڑتے ہیں، کئی دفعہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑے اللہ تعالیٰ نے جن کو بچانا ہوتا ہے وہ بچتے ہیں۔ میں تصوف کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں تصوف کے نام سے جو غلط چیزیں آ چکی ہیں ان سے بڑے بڑے محفوظ نہیں رہ سکے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، اور عرب و عجم کے مزاج کا فرق بتانے کی ضرورت ہے۔ عرب کے علماء عقیدے میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، وہ صرف صحیح العقیدہ نہیں ہوتے، راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ ہوتے ہیں۔ وہ عقیدے میں معمولی کجی کمی برداشت کرنے کے لیے عمومی طور پر تیار نہیں ہوتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں عرب کے عوام ہمارے علماء سے زیادہ موحد ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، کہیں مجھ پر فتویٰ نہ لگا دیجیے گا۔ ہمارے ہاں تو بہت بڑی تعداد صحیح العقیدہ بھی ہو تو کم سے کم راسخ العقیدہ نہیں ہوتی، عقیدے کی مضبوطی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ عرب و عجم کا ایک مزاج بتا رہا ہوں، لیکن عرب و عجم کے مزاج کا یہ مطلب نہیں عرب اٹھ کے عجم پہ فتوے لگائیں، عجم اٹھ کے عربوں پر فتوے لگائیں۔ بس یہ کہنے کی میری ضرورت، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ مزاج کا ایک فرق ہے۔ یہاں صوفیانہ رنگ عام طور پر 100 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو صوفیانہ رنگ بھی غالب نظر آئے گا۔ اب اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں
کہ مزاج کا ایک اختلاف سامنے آتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم آرام سے بیٹھ کر ایک دوسرے پر فتویٰ صادر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی ایک آسان ترین مثال دیکھنی ہو تو آپ یہ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے تک شافعی حنفی مالکی مناظرے کے بازار گرم ہوتے تھے، بلکہ شافعی حنفی تو حد سے زیادہ جنگ و جدل کے بازار گرم ہوتے تھے مناظرے کے۔ کیا مناظرہ جی؟ رفع دین پر، آمین بالجہر پر، فاتحہ خلف الامام پر، استنجا بالحجر پر بھی شاہد ہوتے ہوں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ تدریس کے دوران انہی اسباق پہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے۔ ہماری ساری کی ساری شیخ الحدیثیت معذرت کے ساتھ انہی مسئلوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں ایمانیات کی بات ہوتی ہے، جہاں معاملات کی بات ہوتی ہے، جہاں بیوع کی جدید شکلوں کی بات ہوتی ہے، جہاں آج کی دنیا کے جو مالی معاملات ہیں ان کی جدید شکلوں کی بات ہوتی ہے۔ وہ تو طلبہ کو نام تک نہیں آتے، استاد کو نہیں آتے تو طلبہ کو کہاں آتے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ استادوں کو فروعی مسائل سے چھٹکارا ملے تو اس طرف آئیں۔